بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اس سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں مالی حقوق کے تعلق سے اور عورتوں کے حقوق سے متعلق، یتیموں کے، بچوں کے، نابالغ بچے، ان کے حقوق کے تعلق سے باتیں ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وراثت کے معاملے میں جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بچوں پر ظلم ہوتا تھا کہ انہیں وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، تو مستقل اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بتا دیا اور کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، کون سے رشتہ داروں کو کتنا ملتا ہے، ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے ربط کے تعلق سے۔ اب تک مال کے تعلق سے بات تھی، وراثت بھی مال اور جائیداد پر ہی تو لاگو ہوتا ہے۔ اب ربط پر، ربط کا مطلب کانٹیکٹ۔ معاشرہ جو ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی، وہ دو چیزوں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، ایک مال پر اور ایک ہے ربط پر۔ مال کے معاملے میں بھی اگر کوتاہی ہوتی ہے تو سوسائٹی میں تباہی بربادی آتی ہے، لڑائی جھگڑے، بہت سارے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ کون کسی کو ڈبا دیا، کوئی جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کیا کر دیا، ہوتا نہیں کیا؟ کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، مال کے خاطر آدمی لڑائی جھگڑے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ آئے دن ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں۔ اسی طرح ربط اگر صحیح ہو تو بھی معاشرہ صحیح رہتا ہے، ربط میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ ربط کا مطلب عورت اور مرد کا ربط۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کی کشش، عورتوں کے اندر مردوں کے سلسلے میں کشش رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت مرد عورت کے اندر رکھا ہے۔ مرد عورت کا جو ربط ہے، تعلق ہے، اگر نکاح کے بنیاد پر ہے، جو بتایا ہوا قانون ہے اس کے مطابق ہے، تو پھر وہ ربط اخلاق اچھا کرتا ہے، سوسائٹی اس سے اچھی ہوتی ہے، اس کے اثرات نسلوں پر بھی پڑتے ہیں، نسل اچھی ہوتی ہے۔ اگر سمجھو کہ ربط ناجائز طریقے سے ہو گیا، نکاح کے طریقے پر، حلال طریقے پر نہیں، ناجائز طریقے پر اگر یہ ربط ہو گیا تو پھر اخلاق بگڑ جاتے ہیں، سوسائٹی بگڑ جاتی ہے، اور اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس طرح تباہی بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں سوسائٹی، معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جیسا آج آپ دیکھ رہے مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریوں میں، انگریزوں کی زندگی دیکھو آپ۔ میں بار بار بولتا ہوں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کا تو پتہ ہوتا ہے، باپ کو معلوم نہیں، ایسی حالت ہے وہاں، سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑا کڑا قانون، بڑا سخت قانون کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے نہیں پیپروں میں، کل ہی پڑھا 10 مہینے کی چھوٹی بچی، میں بھیجنے والا تھا ہمارا جو 10، آپ سوچتے 10 مہینے کی بچی، 10 مہینہ، میں یہ نہیں 10 مہینہ میں دکھا سکتا، کل ہی کر، سوچ کیا حالت ہے، کتنے گر گئے ہم لوگ، درندے بھی ایسا کام نہیں کرتے ہو۔ سب سے پہلی آیت میں شادی شدہ عورتوں کے سلسلے میں بات ہے، فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، سنو جو عورتیں تمہاری، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، جو عورتیں فحش، ناجائز یا زنا مراد ہے فاحشہ سے، زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تم میں سے 4 گواہ ہونے چاہیے۔
وہ بھی مردوں میں سے. اللہ نے منکم، من کننا نہیں فرمایا، عورتوں نے، مردوں میں سے 4 گواہ ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے. فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 مردوں نے گواہی دی کہ اس عورت سے یہ برائی کا ارتکاب ہوا، زنا کا ارتکاب ہوا، 4 مردوں نے کیا کر دی؟ گواہی دے دی. تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں رو کے رکھو، یعنی قید کر دو، ان کو قید کر دو گھر کے اندر، اب گھر کے باہر نہیں جا سکتی ہو. فرمایا حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت آنے تک ان کو گھر میں قید میں رکھو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا مقرر کر دے آئندہ زمانے میں. اشارہ ہے اس بات کی طرف اس میں کہ آئندہ زمانے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سزا بھی کیا کریں گے؟ متعین کریں گے. سزا جب تک متعین نہ ہو، اللہ کی طرف سے مقرر نہ ہو، اس وقت تک ان کی سزا یہ ہے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کرتی ہیں کہ وہ، یعنی شادی شدہ عورتیں تو ان کو گھر کے اندر باندھے رکھو، قید میں رکھو. باندھنے کا مطلب قید میں رکھو مرنے تک. تو اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر مستقل کوئی قانون اللہ تعالیٰ مقرر کر دے تو پھر اس قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، یہ قانون نہیں. چنانچہ سورہ نور، اس کے بعد میں آیت نازل ہوئی سورہ نور کی، الزانی والزانیۃ کل واحد منہما فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. غیر شادی شدہ اگر زنا کرنے والا مرد ہے، زنا کرنے والی عورت ہے، ان کو 100 کوڑے لگا دیے، 100 کوڑے لگا دیے جائیں. شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد اگر زنا کا ارتکاب کرے اور ان پر بھی گواہی ثابت ہو جائے، ان کا جرم ثابت ہو جائے، گواہی دینے والوں نے گواہی دی، تو پھر شادی شدہ لوگوں کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. ایسے مرد، ایسے عورتوں کو دھرتی پہ رہنے کا، زمین پہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں. پتھر مارنے کا کوئی یہ نہیں ہے، جب تک موت نہ آئے اس وقت تک پتھر مار رہے. یہ بعد میں اللہ نے سزا مقرر کر دی، تو یہ سزا کینسل، یہ سزا کینسل. یہ شروع میں یہ آیتیں نازل ہوئی جب سورہ نور کی آیتیں نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، مرد ہو عورت ہو، شادی شدہ مرد عورت کے لیے سنگسار. بے شمار حدیثیں اس پر کیا ہیں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. اور اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی شادی شدہ مرد عورت سے اگر کوئی زنا کا ارتکاب ہوتا تو ان کے اوپر سنگساری کی ہی سزا کیا ہوئی؟ مقرر. سمجھ رہے ہیں؟ کوڑوں کی سزا قرآن میں ہے، سنگساری کی سزا قرآن میں نہیں ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں بکثرت حدیثیں اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شادی شدہ لوگوں کو سنگساری کی ہی سزا دی. اور یہ صرف 4 گواہوں پر موقف نہیں، اگر جن سے یہ جرم کا ارتکاب ہوا، جن سے زنا جیسی گندی چیز کا ارتکاب ہوا، عورت یا مرد، وہ خود آ کر کے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں بہت شرمندہ ہوں، تو پھر ان کے 4 مرتبہ اقرار کرنے پر بھی وہ سزا مقرر ہوگی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غامدیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت نے آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا، یا رسول اللہ مجھ سے ایک جرم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا، پیٹ میں بچہ تھا، جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت. ڈیلیوری ہوئی تو پھر سے وہ آئی، کہا یا رسول اللہ، دیکھو نا کیسا ڈر تھا ان کے اندر. تک 2 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک بتاؤ. پھر 2 سال کا ہونے کے بعد بچہ بتایا، دیکھو ابھی کھانے کے قابل ہو گیا، اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، میرے دودھ. پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر سنگساری کا آرڈر دیا. اسی طرح ماعز اسلمی، ماعز بن مالک اسلمی، اس کا بھی وہ جو ماعز نامی صحابی ہے، ان سے بھی کیا ہوا؟ ایک جرم کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے خود آ کر اعتراف کیا، کوئی گواہ نہیں تھا، خود آ کر اعتراف کیا، تو ان کے اوپر بھی سنگساری کی سزا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. اس کے بعد بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں، اس کے بعد کے اسلامی حکومت جہاں جہاں پر تھی وہاں پر سنگساری ہی کی سزا مقرر تھی شادی شدہ مرد عورتوں کے لیے.
غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے، 100 کوڑے، 100 کوڑے تک مرا، نہیں مرا زندہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رہنے دو، 100 کوڑے بس اس کے لیے کوڑے بولے تو جھاڑو کے کاڑی کے جیسے نہیں ہو، آپ بھی کے زمانے میں ہے نا، میں 100 کوڑے نہیں 5-10 کوڑے میں آدمی ڈھلا ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ پہلے زمانے میں شاید اس سے ضرور طاقتور تھے 100 کوڑے تک بھی۔ خیر یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی یہ شروع میں، جب تک وہ سورہ نور کی آیتیں نازل نہیں ہوئی مستقل اس میں قال، اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کوئی سزا مقرر نہ کر دے اس وقت تک ان کو گھر میں ہی قید رکھو، موت تک، موت سے پہلے تک آنے نہیں، موت تک اندر۔ سوچو نا، ہم کرتے بیچتے رہتے، وہاں تو بھی جاتے رہو، مالوں میں گھومو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ تو شروع میں یہ سزا تھی گھر کے اندر، اس کے بعد اور سخت سزا، پتھر مار کے ہلاک کر دو، کبھی رہنے کے قابل نہیں ہونے، عورتوں نے مرد ہونے۔ اب یہاں پر آنے کا نہیں، مانویت کرونے، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار کر ختم کر دو، تب جا کر کے آپ کی سوسائٹی کیا ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج جو اتیاچار بڑھ رہے ہیں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سزا برابر نہیں مل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول برابر نہیں۔ سزا جو مقرر کی گئی ہے اسلامی حکومت میں ایسے ہی نہیں، پہلے ماحول کو بناؤ اس کے بعد سزا مقرر کرو، ماحول نہیں ہے برابر، ہر ایک کے ہاتھ میں گندگی ہے، ہر ایک کے آنکھ گندی ہے، ہر ایک کا کان گندا، جگہ جگہ گندگی ہے، پھر اس کو بول رہے آپ سزا زنا کریں گے تو تمہارے کو یہ سزا ملے گی، کیسے ملے گی؟ تم پہلے ماحول ٹھیک کرو نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے پردہ ہو، یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ جتنے سارے ہیں سب کو بند کرو، جتنے فلمیں سب کو بند کرو، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا سزا دینا صحیح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے آپ سزا بھی مقرر نہیں کر سکتے، اور جب سزا مقرر نہیں کرتے تو پھر دیکھو روز روز بڑھتے جاتے ہیں، ضمانت پہ باہر آتے پھر جس نے شکایت کی اسی کا مرڈر کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ہے گندگی ہے، اس سے سوسائٹی ہے نا کبھی پنپتی نہیں ہے، ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ نے کڑی سخت سزا اس کے لیے مقرر کر دی، سمجھ رہے؟ کبھی کبھی زیادہ ہوئے تو خود غیر مسلم آواز اٹھاتے کہ نہیں، اسلامی حکومتوں میں جو سزا ہے وہ سزا مقرر کر دی جائے بول کر کے بولتے کہ نہیں؟ بولتے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے جتن کرنا ہے، جتن، عورتوں کو پردے میں لایا جائے، ماحول ایسا بنایا جائے۔ اب تو سننے میں آیا جو سکولز الگ الگ رکھتے تھے، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ کالج، ان لوگوں نے خود کو ایجوکیشن شروع کر دیا ہے تاکہ اور کیا ہو، بڑھاوا ہو۔ ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے کے، شانے بننے جاتے ہیں، یہ لوگ معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور قرآن آپ کو معاشرہ صاف ہو، اخلاق اچھے ہوں، نسلیں اچھی ہوں، نسلوں کے اندر اچھے اخلاق آئے، وہ طریقہ بتاتا ہے، سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو شادی شدہ مرد عورتوں کے سلسلے میں فرمایا واللذان یاتیانھا منکم، شادی شدہ عورتوں پر ہی موقوف نہیں ہے قانون، فرمایا تم میں سے اگر زنا کا ارتکاب کرے، یہ جو دو ہے نا، مرد عورت غیر شادی شدہ، شادی شدہ ہونا بول کے نہیں، غیر شادی شدہ تم میں سے مرد عورتوں نے اگر زنا کا ارتکاب کیا فآذوہما، تو ان دونوں کو کیا کرو، تکلیف پہنچاؤ۔ شروع میں نے پہلے کہا سورہ نور کی آیت نازل ہونے کے بعد دونوں کے لیے الگ الگ سزا مقرر کر دی گئی ہے، شادی شدہ کے لیے بھی غیر شادی شدہ کے لیے۔ وہ آیت نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ مردوں میں سے غیر شادی شدہ مرد ہو، عورتوں میں سے غیر شادی شدہ اگر عورت ہو، فرمایا اگر تم میں سے اگر جو دونوں اس زنا کا ارتکاب کریں فآذوہما، تو ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ یہ تکلیف پہنچاؤ کس طرح پہنچاؤ؟ قاضی کے ثواب دید پر اس کو چھوڑ دیا گیا، قاضی کے ثواب دید تک۔ ثواب دید بولے تو قاضی جیسا سمجھے ویسا، قاضی جیسا سمجھے ویسا،
وہ اگر بولے کوڑے مارو، کوڑے مارے جائیں گے، وہ اگر بولے اس کو پتھر مارو تو پتھر مارا جائے گا۔ جو سزا قاضی مقرر کرے گا وہ تکلیف پہنچانے کی کیا کیا شکل ہو سکتی ہے وہ اگر بولے کہ اس کو گدھے پر بٹھا کر کے اس کے بال سب منڈا کر کے ننگا اس کی ایک بات بولنے گھماؤ اس کو تاکہ ذلیل ہو جائے سب کے سامنے، جو طریقہ قاضی صحیح سمجھے، یعنی اس کو اس قبیلے میں رکھنے کا نہیں، اس محلے میں رکھنے کا نہیں، اس کو گڑی پار کرنے کا، اس کو کیا کر دو، گڑی پار کر دو، گڑی پار 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے گڑی پار آنا نہیں انہیں یہاں، سوشل بائیکاٹ، جو طریقہ بھی قاضی سوچے یہ شروع میں بعد میں کینسل ہوگا۔ فآذوہما، تکلیف پہنچاؤ، تو یہ ایک تفسیر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جو دو بول کر کے کہا، جو دو تم میں سے، یہ مردوں کے لیے کہا گیا ہے، یعنی مرد دو مل کر کے وہ کام کرے جو قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے ان سے یہ کام شروع ہوا، مرد مرد، عورتیں عورتیں، اسے بولتے ہم جنس پرستی۔ فرمایا تم میں سے اگر دو مرد اس طرح کا گندا کام کرے، لواطت کا، ہم جنس پرستی کرے، فرمایا ان کو خوب تکلیف دو، انہیں تکلیف دو۔ سمجھ رہے؟ افسوس ہوتا ہے، بعض کیا بیشتر ممالک نے اس کو قانون بتا دیا کہ نہیں بننا چاہیے، ہونا چاہیے، مرد مرد، مرد عورت، مرد عورت عورت ہے، مرد مرد آپس میں کیا کر لے، نکاح کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، نکاح کا یہ نہیں کر سکتے، قانونی جواز فراہم کیا ان لوگوں نے۔ سمجھ رہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان کی قوم نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا عذاب ان کو دیا آپ سب جانتے ہیں۔ زلزلہ آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اس پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، اور آج بھی اس کی نشانی اللہ نے باقی رکھی، آج بھی عبرت ناک جگہ ہے وہ، اس کا نشانی اللہ نے ابھی بھی باقی رکھا ہے، ڈیڈ سی کے نام سے، جارڈن میں ڈیڈ سی۔ فآذوہما، ان کو دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیسی تکلیف؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں جلانے کا حکم ہوا۔ کیا ہوا؟ جلانے کا، جلاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کو تکلیف دینے کا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی صورت متعین نہیں، کون سی بھی صورت قاضی سمجھے وہ صورت اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کو اونچے پہاڑ پر کھڑا کر کے گرا دو، سمجھ رہے، گرا دو، ہلاک برباد ہو جائے، کیل چیل کوے آ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا جائے، بس سمجھ رہے، ان کا جنازے کا نماز، کفن دفن سب چھوڑ دو، بس نیچے ڈال دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جلانے کا حکم آتا، جلاؤ ان کو، سمجھ رہے، اتنا گندا کام انہوں نے کیا، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے یہ لواطت۔ ہاں علماء نے لکھا ہے، کیونکہ زنا کی ایک حد ہے کہ زنا کرنے والے اگر سمجھو کہ اس کی ایک حد مقرر ہے، اس کے بعد سمجھو کہ دونوں نے نکاح کر دیا، ختم ہو گیا نا۔ لیکن یہ لواطت کیا ہے؟ نکاح بھی نہیں کر سکتے نا، یہ ایسی بری عادت ہے، نکاح کر کے بھی آدمی کیا نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ، ایسا گندا کام ہے یہ۔ اس لیے ان کو جو تکلیف پہنچائی جائے گی اسپیشلی الگ، اس لیے بعض علماء نے یہی کہا جلاؤ، اوپر سے گراؤ۔ بعض علماء نے کیا کہا، نہیں، جو سزا زنا کرنے والوں کو ہے نا وہی سزا ان کے لیے بھی مقرر کر دی جائے، جیسے ان کو سنگ سار کر دیا جائے، کوڑے لگائے جائے، جو بھی ہو تکلیف پہنچانا ہے آپ کو، جو سا طریقہ بھی اختیار کرو، اس کے لیے قرآن کریم نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لواطت کے لیے۔ اس کو قاضی کے ثواب دیت پر اسلامی حکومت جو چلانے والے ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جو سزا چاہے مقرر کرو، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، سمجھ رہے۔ زنا کرنے والوں کے لیے سزا مقرر ہے، شادی شدہ ہے سنگ سار، غیر شادی شدہ ہے کوڑے لگا دیں، لیکن لواطت جو چاہے سزا دو، فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ تو دو تفسیر ہے۔ فرمایا فإن تابا وأصلحا، اگر دونوں توبہ کر لیں، وہ مرد عورت، پہلی تفسیر کے مطابق زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد عورت دونوں توبہ کر لیں، دوسری تفسیر کے مطابق دو مرد جن سے لواطت کا، دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنے اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ بھی کیا
اور اپنی اصلاح سمجھتے ہیں. توبہ بولتے پچھلے گناہ پر نادم شرمندہ ہوتے اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ. اصلاح کا مطلب بالکل چینج ہو گیا، پہلے کیا کرتا تھا اب ایک دم اچھے طریقے پہ چل رہا ہے. اصلاح فاعرضوا عنہما، دونوں سے اعراض کرو، اگنور کرو. ٹھیک ہے، توبہ کر لیا نا، چھوڑ دو. یہ کب تھا؟ جب مستقل قانون نازل نہیں ہوا تھا، مستقل سزا. اس وقت کا یہ بات ہے. مستقل قانون نازل ہوا، مقرر ہوا، سزا مقرر ہوئی. اب توبہ کرے تو بھی کام نہیں چلے گا. اسلامی حکومت ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے غیر شادی شدہ. ہم جنس پرست اس نے کیا ہے، لواطت کا کام کیا ہے، تو اسے سزا دی جائے گی. نہیں توبہ میں آئندہ ایسا کرتا نہیں سنایا جائے گا، نہیں سنا جائے گا. اسلامی حکومت سمجھ رہے؟ ہاں. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیچارے اعتراف کر کے آئے تھے، اقرار کیے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی چھوڑنا تھا. نہیں ٹھیک ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، چلو جاؤ. نہ توبہ قبول ہونے کی کچھ نشانی کہ اسے سزا، دنیا میں سزا پائے گا، آخرت میں مزے میں رہے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ شروع میں تھا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو. بعد میں اب نہیں چھوڑنے کا. اب اسلامی حکومت ہے تو وہ جو سورہ نور میں اللہ نے قانون بتایا اس حساب سے. اور لواطت کا جو جرم کرنے والے وہ بھی قاضی کے ثواب دیتا، توبہ کرے کچھ بھی کر لے اسے بہرحال سزا دی جائے گی، اسے تکلیف پہنچائی جائے گی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. ورنہ سب کریں گے بعد میں توبہ کر لے کے بیٹھیں گے بعد میں کیا بولتے لیاقت، توبہ میں معاف کر، من جائز کر لیں. پھر کرے گا بولے گا توبہ. کیا ہے توبہ؟ اسلامی حکومت میں توبہ سب نہیں چلے گا. کون سے کاموں میں؟ ایسے گندی حرکتیں کرنے پر، زنا ہو یا لواطت ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو. کیا خیالات؟ ان اللہ کان تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان ہیں. ہاں، دنیا میں سزا پالو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا معاف کرے. اب سزا مقرر ہو گئی نا، اسلامی حکومت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا